اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب کا جو مضمون اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ آپ جانتے ہو کہ پچھلے 2-3 دن سے ہم یہی پڑھ رہے تھے، اور آج اس کے جو سوالات ہیں وہ سوالات ہم کریں گے۔ تو پہلا سوال جو ہے، دوسرے سوال کا جو پہلا حصہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا سب سے روشن پہلو کون سا ہے، کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ہر ایک لمحہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے روشن پہلو، لیکن اس میں سب سے روشن پہلو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، عادات تھے، وہ اتنے بلند اور اعلیٰ پائے کے تھے کہ ہر ایک، چاہے کوئی مسلم یا غیر مسلم، اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ تو دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، یہ کیوں کی؟ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں نبوت کا اعلان کیا، حق کا اعلان کیا، تو وہاں بہت سارے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ خداوند کریم کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جواب اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں نبوت کا اعلان کیا تو وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند کریم کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ یعنی اس ہجرت کے پیچھے ایک تو دشمنوں کی کارستانیوں کی بات تھی، لیکن اصل میں یہ خداوند کریم کا حکم تھا، کیونکہ خداوند کریم کو دین اسلام کے لیے جو اس نے موزون جگہ اس وقت چنی تھی، وہ مدینہ منورہ کا ماحول سازگار تھا، تو اس لیے یہ خداوند کریم کا حکم ہی تھا کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ تو اس کے بعد ہے تیسرا سوال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے 2 واقعات بیان کیجیے۔ یہاں ہم نے کئی واقعات پڑھے ہیں، یا اس سے باقی جو اس کتاب سے علاوہ دوسری کتابیں ہیں وہاں پر بھی ہم نے بہت سارے واقعات پڑھے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی۔ تو کچھ واقعات یہاں بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ہم 1-2 واقعات کا ذکر اس میں کرتے ہیں۔ میں نے جن واقعات کا ذکر کیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی واقعات اس میں دہراؤ گے، آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی اور واقعہ بھی اس میں لکھ سکتے ہو۔ تو اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چند ایک واقعات کا ذکر یوں ہے۔ پہلا، ہمیں دو ہی واقعات کا ذکر کرنا ہے، تو میں نے اس لیے 2 ہی کیا ہے۔ ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا۔ ایک دفعہ ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا، اور کھانے میں کچھ گوشت وغیرہ کیا تھا، اس میں زہر ملا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، لیکن بعد میں اس نے کیا کیا، اس عورت نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اتنا جاننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ یہ آپ کی اعلیٰ اخلاق کی ایک عظیم مثال ہے۔ تو دوسرا واقعہ آپ نے اس بڑھیا کا پڑھا ہوگا، وہ کیا کرتی تھی، جس راستے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہاں پر ہی اس کا مکان تھا، اور یہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے معمول کے مطابق گزر رہے تھے تو وہاں سے کسی قسم کا کوڑا کرکٹ نہیں گرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور معلوم ہونے پر آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کے پاس چلے گئے اور اس کا حال چال پوچھا. بڑھیا یہ سلوک دیکھ کر نادم ہو گئی اور اسی وقت ایمان لے آئی. اس کے بعد چوتھا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ کے دشمنوں پر کیا اثر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے آپ کے اخلاق کا ان پر کیا اثر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر آپ کے اخلاق کا گہرا اثر پڑا. اتنا گہرا اثر پڑا کہ سبھی دشمن ایمان لے آئے کہ جو دشمن آپ کے تھے آپ کے اخلاق دیکھ کر وہ ایمان لے آئے, اسلام میں شامل ہو گئی. اس کے بعد ہے پانچواں سوال. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے آپ پر بہت ظلم کیے تھے. وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے تھے ان کے ساتھ جب فتح مکہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا, اچھا سلوک کیا جنہوں نے آپ پر ظلم کیے تھے ان پر, اور انہیں عام معافی دینے کا اعلان کیا. اور جو بھی اس کے دشمن تھے جنہوں نے وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا تھا ان سب کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا آپ پر کیوں ایمان لے آئی. وہ بڑھیا ابھی تو ہم نے پہلے ہی کوشچن میں اس کا تیسرے کوشچن میں اس کا ذکر کیا. اس نے وہ جو روز کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن اس کے بعد ایمان لے آئی. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور اعلیٰ اخلاق تھا جس کی بدولت وہ ایمان لے آئی. تو کل ہم اس سبق کے کچھ اور سوالات ہیں وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد آگے دیکھیں گے کیا آگے بڑھنا ہوگا. شکریہ.